وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 1 سے 3، حصہ سوم 2499 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع: کیا ہم دنیا کی زندگی کے اصلی ہونے کے دھوکے میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 1. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست یعنی غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں، ان جانداروں میں جن کو اللہ نے زمین میں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں پھیلا رہا ہے. بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. سامنے کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ جاثیہ کے مضامین کا، اور دیکھیں مکے کی تمام صورتیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے ہمارے حالات کے مطابق ہے. جو دور تھا، جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ بات تھوڑی سی غور سے سنے. میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو ہم نے اس سے توجہ ہٹا لی ہے، اس سے نصیحت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غفلت کے شکار ہو گئے ہیں اور ہمارا یقین بدل گیا ہے. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہم یقین یعنی آخرت پر یقین رکھنے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے. دیکھیں،
اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق کیا ہے؟ وہ دور جاہلیت تھا، یہ بھی دور جاہلیت ہے، اور یہ اس سے زیادہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس سے زیادہ دور جاہلیت ہے. ہم یعنی مشرکانہ روش اور کافرانہ روش رکھنے کے باوجود دعوے ایمان پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہم میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی ہماری بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ بھی ہمیں تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بخش دے گا. حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ ایمان لانے والوں کے لیے، ہمارا تو یقینی نہیں ہے. ایک دھوکہ ہے. دیکھیں، میں آپ سے واضح طور پہ کہتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ میں کہتے کہتے مر جاؤں گا، اور لیکن یہ ہے کہ میں حق کہنے سے تو باز نہیں آ سکتا. لیکن اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک خرابی ہم میں ہے، اور میں آپ کو اس سے آگاہ نہ کروں تو یہ تو یعنی میں اپنے آپ سے ناانصافی کروں گا. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب عطا فرمایا ہے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرنے کا، اس سے میں ناانصافی کروں گا، میں مجرم ہوں گا. میں اپنے آپ کو مجرم تصور کروں گا اس وقت جب میں آپ کو لارے لپے دے کر سلا دوں اور آپ کو جنتی ہونے کا یقین دلا دوں اور بخشش کی اور شفاعت کی امید دلا دوں. ایسی کوئی امید نہیں ہے، آپ یہ نوٹ کر لیں بات. دیکھیں بالکل واضح ہے ہماری جو صورتحال ہے. میں تو آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں. ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید کی ہمیں وعید دی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کا آپ مطالعہ کر لیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں نا سورت کا. دوبارہ میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. ہلاکت ہے، تباہی ہے حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. کافرین کا لفظ ہے، لیکن میں ترجمہ کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ بھئی ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں. یہ تینوں طبقات کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. تو کافر کا مطلب کیا ہے؟ مکے کے لوگ کافر ہوئے کیوں؟ یعنی اکثریت نے بات نہیں مانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عقیدہ توحید پر یقین نہ لائے، دوبارہ زندگی پر یقین نہ لائے، اور دنیا ہی کو انہوں نے مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا. اللہ کے رسول کی لائی ہوئی دعوت کو قبول نہ کیا، قرآن کو اپنے لیے ضابطۂ حیات نہیں بنایا. یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں. یعنی آخر کس لحاظ سے؟ ایک وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو، یعنی لوگ آپ کو مسلمان یعنی ان کو کہنا چاہیے. کیوں؟ کہ آپ کلمہ گو ہیں بس. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بڑی سختی سے، وَلَا تَلْقُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہاں تک کہ تمہیں اگر کوئی شخص سلام تک کہے، السلام علیکم، تو اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے.
جو کلمہ گو ہیں ان کا عمل جو بھی ہے، لیکن قانوناً وہ مسلمان ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ فتویٰ اگر لگائے گا تو وہ اللہ ہی لگائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہا ہے حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جنہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ ایک تو آپ کو واضح ہے، یعنی اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو دنیا محبوب نہیں ہے، مجھے تو محبوب آخرت ہے، اور میں آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہوں، میری منزل تو اللہ ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا۔ وَيَصُدُّونَ، دوسری صفت کیا ہے؟ دیکھیں 3 صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں۔ کافروں کی 3 صفات ہیں، يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں کو یعنی خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، یہ خود بھی ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن عمل اس کا دعوے کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 1.5 ارب کا جو فگر ہے یہ بہت بڑا فگر ہے۔ چند لاکھ مسلمان بھی کافی ہیں دنیا کو اسلام کا ایک نمونہ بتانے کے لیے، ایک بستی بھی کافی ہے۔ افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک بستی ایسی نہیں ہے جس کے باشندے صاحب ایمان ہو، ان میں ایک جماعت ہو، اس کا ایک امیر ہو اور ان کا قانون قرآن ہو۔ یہ تو برائے نام چیزیں ہیں ساری۔ پاکستان کو آپ نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا اور پھر یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ابھی تک کافرانہ قوانین ہے، سود کا لین دین جاری ہے اس مملکت خدا داد پاکستان میں، تو کیسے کرتے ہیں؟ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 3 صفات ہیں۔ دیکھیں میں بات پہ تھوڑی سی میں ٹھہر گیا ہوں، یہ سورہ جاسیہ کی یہ ساری صورت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ہی ایک ہماری شکل ایک کری ہی نظر آتی ہے، کری شکل ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو خیر امت ہیں۔ عملی طور پہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ہر انسان دوسرے کو یعنی خود بھی عمل نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں یہ ایک بات تو واضح ہے نا کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ ہمارا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصود حیات دنیا ہے، حاصل دنیا ہے۔ ہماری منزل، ہم نے اپنی منزل آخرت کو نہ سمجھا ہے، نہ بنایا ہے، نہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ 2 صفات ہو گئیں۔ ہم روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ دیکھیں اس وقت دنیا کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں ہے اسلامی مملکت کا۔ دیکھیں انفرادی طور پہ لوگ ہوں گے تو وہ تو انفرادی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن گنے چنے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور ویصدون عن سبیل اللہ، یہ کافر نما مسلمان اور لوگوں کو باقی دنیا 6.5 ارب آبادی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کی اس وقت جو مسلمانوں کو چھوڑ کے 6.5 ارب لوگ ہیں، ان کو عمل کا نمونہ کون یعنی اسلام پہ عمل کا نمونہ کون دکھائے گا؟ کون ان کے سامنے نمونہ پیش کرے گا؟ اور یہ ہماری ذمہ داری تھی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک بہترین امت ہو تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ، اور باقی لوگ جو ہے تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ یہ اسلام ابتدا میں کیسے پھیلا اتنا دنیا میں، یعنی جلد سے جلد اسلام کیسے پھیلا؟ لوگوں نے ایک نمونہ بن کے دکھایا، تاریخ گواہ ہے ہماری۔ صحابہ کرام دنیا دار نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے، اور اسلام پہ عمل کا انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ ہم خود ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اسلام میں ہم کجی، یہ تو ایک عام صفت ہے۔ ہم اسلام کو قابل عمل اس وقت نہیں سمجھتے، اس میں یعنی اس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل سمجھتے ہیں، ٹیڑھ، ہمیں اس میں ٹیڑھ نظر آتی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بعض اوقات، یعنی عام طور پہ ایسا ہے کہ ایک بچہ، آپ کے 3-4 بچے ہیں اور ایک بچہ اس میں یعنی کسی نیک شخص کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، شریعت کے مطابق جب یعنی 16 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، داڑھی چھوڑ دی ہے، داڑھی منڈوا نہیں رہا، سر پہ ٹوپی پہننے لگا ہے، اور اخلاق اچھے کر لیے ہیں اس نے کسی نیک صحبت میں بیٹھ کے، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم ماڈرن رہنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو بھلانے والے ہیں، اور ایسے ہی ہم اوروں کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا مرد اور کیا خواتین، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام، ہم مسلمان ہیں، در حقیقت میں ہم کافروں سے بھی بدتر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، کافر تو کافر ہے، ہم تو دعویٰ اسلام کرنے والے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے کافرانہ روش اختیار کر رکھی ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم۔ تو باقی یہ آپ کی مرضی ہے کہ بھئی کیا ہم رویہ، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں رویہ جو ہے وہ فرعونیت کا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہوا ہے سورہ مزمل میں۔ آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں، تمہاری روش تو فرعونیت والی ہے، اور میں نے اب تمہارے لیے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، میں نے تمہارے لیے یعنی تمہاری روش تو فرعون والی ہو گئی ہے، لیکن اب میں نے تمہارے لیے، اے 2022 کے مسلمانوں، تمہارے لیے میں نے ایک نمونہ بھجوایا ہے، جس طرح کہ میں نے فرعون کے لیے ایک رسول بھجوایا تھا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب پھر آگے کیا ہے؟ فعصا فرعون الرسول، پھر نافرمانی اختیار کر لی فرعون نے اپنے رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر میں نے اس کی زبردست پکڑ کی۔ اس پکڑ میں اللہ تعالیٰ کی ہم آ چکے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کے شدید عذاب کا شکار ہے، اللہ کی لعنت میں ہے، یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی خاص دلائل کی تو ضرورت ہے نہیں نا، دیکھیں قرآن ہے، بس قرآن کافی ہے، بس اس کو ثابت، یہ قرآن تو ثابت شدہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آج کا مسلمان جھوٹا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کلمے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ دراصل اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ اللہ ہو۔ تو مسئلہ جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بڑا، اب یہ آیت، یہ سورہ
الجاسیہ کے مضامین کو آپ دیکھیں نا، اللہ کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اس سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی، من چاہی زندگی ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم پڑھیں گے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ابھی تذکرہ آئے گا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، آیت نمبر 16 میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے، آیت نمبر 17 میں اسی صورت کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو دیکھیں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اس کی روح آپ سمجھیں، اس کی روح کیا ہے۔ ساری صورت اگر آپ پڑھیں گے، ابھی تو ہم انشاءاللہ تفصیلی بھی اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری صورت ہماری آج کی مسلمان کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلمان کیا ہے۔ اس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا حکم واضح ہے، قرآن مبین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس میں اختلاف کر لیا ہے۔ دیکھیں اختلاف کی تو کوئی بات ہے نہیں، ہم نے انکار کیا ہے، میں انکار کہوں گا، ہم نہیں مانتے قرآن۔ دیکھیں ہم دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر تو وہی ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایسا کرے گا، یعنی علم کے باوجود، دیکھیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم تو ہے، علم تو محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ الذکر نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نازل کی ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ذمہ تو آپ فکر نہ کریں، آپ عمل کریں یا نہ کریں، یہ قرآن اور حدیث یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ تو علم کے باوجود ہم نے اختلاف کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے آج کے مسلمان، ختم علی قلبہ۔ دیکھیں یہ مضمون کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، بالکل سادہ مضمون ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کے یعنی جان بوجھ کر، دیکھیں میں تو تھوڑا سا آپ کو کہتا ہوں 40-45 سال ہو گئے مجھے یہی مضمون بیان کرتے، لیکن کوئی وضاحت طلب کرنے نہیں آتا کہ مزید آگے کا پروگرام کیا ہوگا۔ ہم تو اپنے نفس کو معبود نہیں بنا رہے، آگے کا راستہ بتاؤ۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں کچھ تو رسپانس ہونا چاہیے نا، تو وہ نہیں ہے رسپانس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن سے صرف نظر کیے رکھنا چاہتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔
دیکھیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص تو یعنی جو مومن ہیں وہ تو میرے سر کے تاج ہیں اور وہ میرا مخاطب ہی نہیں ہے. یہ بات تو جو بھی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ سن رہا ہے تو میں اس سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو عوام سے مخاطب. العوام کالانعام. تو یہاں پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی سماعت پر میں نے مہر لگا دی ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ہیں. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ. اب اس کو ہدایت کون دے گا اللہ کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بتا دی ہے قرآن میں کھول کھول کے، تو لیکن یہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ یہ ساری صورت اگر آپ دیکھیں نا، کوئی یعنی عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا ہو تو آپ ایک نظر اس کے مضامین کو دیکھیں. الفاظ سے ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری حالت بہت بری ہے. اچھا، اب ایک آخری بات، آیت نمبر 35. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ مأواکم النار ما لکم من ناصرین. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. کیا وجہ ہے؟ اب پھر ہماری حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا. یہ اس سورہ مبارکہ کی 37 آیات ہیں اور یہ میں 35ویں پڑھ رہا ہوں. یعنی 35ویں آیت مطلب یہ ہے کہ اس میں پورا سورت کا مضمون سمیٹ دیا گیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم اتخذتم آیات اللہ ہزوا. یہ اس لیے اے نام کے مسلمانوں، اس لیے کہ تم نے اللہ کی جو احکامات ہیں اس کو مذاق بنا لیا تھا. آپ کو پتہ ہے اسلام تو ہمارے لیے پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے. یہ فرض ہے، یہ میں کروں گا اپنی مرضی سے، یہ سنت ہے، اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. فرض، سنت، نفل، یہ ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم فرائض کے ترک کرنے والے لوگ ہیں، فرائض کے. اور دراصل ہمارا تو کلمہ ہی جھوٹا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، آپ اس پر دھیان دیں. ذالک بانہم اتخذتم آیات اللہ ہزوا غرتکم الحیاۃ الدنیا. اور تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہے. تو یہ کون ہے؟ یہ دو صفات کس پر فٹ آتی ہیں؟ اللہ کے قرآن سے مذاق کون کر رہا ہے؟ مسلمان. دنیا کے دھوکے میں کون پڑا ہوا ہے؟ مسلمان. تو مسئلہ جو ہے مطلب ایسا ہے کہ وہ ناگفتبے حالات ہیں ہمارے. اور بہرحال میں تو یہ مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوچے اور سمجھے اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین.
بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم